کیسے ہو گیا؟ یعنی اس کی کوئی توقع نہیں بنتی. یعنی میلاد کے کرتے سارے کچھ وہی ہے، کیوں اسی کا صدقہ سب کھا رہے ہیں، انہی کا صدقہ سب کچھ بنا ہے، انہی کا صدقہ سب کچھ ملا ہے، اور انہی کا صدقہ سب کھا رہے ہیں. انہی کے صدقے سب کی نجات ہونی. سبحان اللہ. کوئی ایسی جگہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کے بغیر گزارا ہو سکے. قبر دیکھ لیں، حشر دیکھ لیں، جہاں تک چلے جائیں. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محفل کوئی بھی ہو، کسی نام سے ہو، یہ سنت الہی ہے. کوئی کہتا ہے جی صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے جو کچھ حضور کے لیے کیا ہے وہ کوئی اور کر نہیں سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ نے تو ایسے ایسے کام کر دیے جو شریعت میں ہی نہیں تھے. کوئی حضور کا خون پی رہا ہے تو کوئی پیشاب مبارک پی رہا ہے. تم صحابہ سے کیا تمہارا مطلب ہے، نسبت بنتی ہے؟ صحابہ کی باتیں تو وہ کرے جو صحابہ کو جانے. صحابہ کی عظمتیں وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عاشقین صادق تھے کہ انہوں نے تو میں نے 2 مثالیں عرض کر دی آپ کا ذہن کھولنے کے لیے، ورنہ یہاں تذکرے کی ضرورت نہیں تھی. ایک نے خون مبارک پی لیا، وہ بھی حرام چیز ہے. ایک نے پیشاب مبارک پی لیا، وہ بھی پینے کی اجازت نہیں تھی، پی لیا، اور ان دونوں کو حضور نے نہیں فرمایا تم نے غلط کیا. صحابہ کی بڑی عظمت ہے. صحابہ کی باتیں اگر کی جائیں تو اس کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ کی امی جان فرماتی ہیں اس وقت حال یہ تھا کہ میرے گھر میں عورت بھی کوئی نہیں تھی، مرد بھی کوئی نہیں تھا، اور میرے لختے جگر کی آمد کا وقت تھا. میں پریشان تھی. اچانک دیوار سے میں نے دیکھا کہ 4 حسین و جمیل عورتیں میرے سامنے. نہیں جانتی تھی تو مجھے پوچھنا پڑا. میں نے عرض کیا آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو پہلی عورت جو ہیں خاتون، نہایت ہی کامل خاتون، حسین و جمیل بزرگ خاتون، فرماتی ہیں میرا نام حوا ہے، تمام انسانوں کی ماں. آخری بات ہے. اب دوسری خاتون، آپ کا تعارف کیا ہے؟ مجھے عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہونے کا شرف ہے، میرا نام مریم. تیسری خاتون، میں فرعون کی بیوی تھی، میرا نام آسیہ ہے. ہاں جی. اب چوتھی خاتون جو ہیں وہ میں اللہ کے خلیل کی زوجیت میں رہنے والی خوش نصیب عورت ہوں، جناب اسحاق علیہ السلام کی والدہ سارہ. تو جب میں نے یہ بڑے بڑے نام سنے تو میرے دل کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی، اور پروردگار جل جلالہ کی عظمت اور میرے لختے جگر کی جو شان تھی وہ مجھ پر کھل گئی کہ دیکھو مجھے دائیوں کی فکر تھی، یہ تو جنتی دائیاں بھیجتی. مجھے دائیوں کی فکر تھی، اکیلی ہوں، ایسے موقع پر عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے. آمنہ تیری سوچ کہاں تھی، اور پروردگار کا کرم کہاں تک پہنچ گیا. جنت سے ان بابرکت خواتین کو اٹھایا، اور یہ اپنی جگہ پر تو بڑی شان والی عورتیں ہیں، لیکن تیری خادمہ بن کر جنت کی بہاریں چھوڑ کر آج تیرے مکان میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو پہلا کام یہ کیا، ولادت کے بعد سر انور کو سجدے میں رکھا، دعا مانگی اللہم اغفر لامتی. آج امت اس بات کو سننے جاننے کے بعد ان کا کوئی دوسرا حق نہیں بنتا کہ حضور سے دور جائیں، حضور کی طریقے کو چھوڑیں، یا حضور کی محبت ان میں پیدا نہ ہو، یا حضور کی اطاعت سے اپنے آپ کو خالی کریں. کیوں؟ یہ وہ محسن کائنات ہیں. آتے ہی پہل جو انہیں غم تھا وہ یہ تھا، یا اللہ میری امت ہوگی، تو نے مجھے امت دینی ہے، میں اس کی بخشش کا طلبگار ہوں، ان پر مہربانی فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کو بہتر
آمین.